لاسٹ منتھ نومبر 2024 میں خیبر پختونخوا کے ڈسٹرکٹ کرم میں دوبارہ ایک وائلنس شروع ہو گئی دو گروپس میں، اور اس کی وجہ سے تقریباً جو گورنمنٹ کی فگرز ہیں دے آر کلوز ٹو 150، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ 300 پیپل انجرڈ ہوئے، لیکن انڈیپینڈنٹ سورسز کچھ یہ کہتی ہیں کہ تقریباً 300 کیجوالٹیز ہیں، اور جو انجرڈ ہیں ان کی بھی کافی زیادہ تعداد ہے جو کوٹ کی گئی ہے، اور انجرڈ میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو لائف تھریٹننگ انجریز ہیں جن کی کہ ان انجریز کی وجہ سے وہ ان کی لائف کو خطرہ ہے، اور وہ کسی بھی وقت جو ہے ان زخموں کی وجہ سے مر سکتے ہیں۔ اس کانفلکٹ کا یہ کانفلکٹ جو ہے کرم میں اب یعنی کہ ابھی جو ہوا ہے ریپیٹڈلی یہ وائلنس ہو رہی ہے، اور جب یہ وائلنس ہوتی ہے تو گورنمنٹ اس ایریے کو سیلڈ کر دیتی ہے ہر طرف سے، جس کی وجہ سے یہاں پہ کھانا بھی نہیں پہنچ پاتا، فوڈ سپلائی بھی متاثر ہوتی ہے، بچوں کے لیے ملک نہیں ہوتا، اور میڈیسنز کی اتنی شارٹیج ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ مرنے لگتے ہیں۔ تو اس کانفلکٹ کا یہ جو لاسٹ منتھ شروع ہوا تھا اور ابھی دسمبر تک چلا ہے، یہ اس کانفلکٹ کا ایک بہت شاکنگ پہلو یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ 51 چلڈرن، 51 بچے میڈیسن ملنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، اور گورنمنٹ نے اس کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر ذوالفقار علی جو ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پارا چنار کے، انہوں نے اس بات کو ویریفائی کیا کہ تقریباً 51 بچے دوا نہیں ملنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اور اس چیز کو کنفرم کیا فیصل ایدھی نے بھی، جب وہ ہی واز دا فرسٹ ون، وہ اپنی ایئر ایمبولینس لے کے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کو بتایا کہ 51 بچے صرف میڈیسن نہیں ملنے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اس کے علاوہ بہت ساری پریگننٹ ویمن ایسی تھیں جن کو میڈیسن ٹائم پہ نہیں ملی، سینئرز تھے، اور کچھ لوگ فوڈ کی وجہ سے بھی اس میں مرے ہیں، اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی دے ور افیکٹڈ بائی دا امیونیشن، لیکن بھوک کی وجہ سے، میڈیسن نہیں ملنے کی وجہ سے، یا جو لوگ بیمار تھے ان کا بھی انتقال ہوا ہے۔ تو جب یہ سیلڈ آف ایریا ہو گیا تو جسٹ امیجن کہ 51 بچے وہاں پہ اس لیے چلے گئے اس دنیا سے کہ وہاں پہ ان کو میڈیسن نہیں مل سکی تھی۔ اس میں بہت زیادہ پرابلم ہوئی ہے لوگوں کو وہاں پہ۔ کرم جو ہے تقریباً 3,380 کلومیٹر ریڈیس ہے اس کا ایریا ہے، اور پارا چنار جو اس کا کیپٹل ہے، ڈسٹرکٹ کیپٹل پارا چنار، یہ ایک بہت بہت بیوٹیفل سینک ویلی ہے جس کو ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہونا چاہیے، اور یہ رہا بھی تھا ایک عرصے تک، لیکن اب یہ ٹورسٹ اسپاٹ جو ہے یہ خون ریزی کا شکار ہو گیا ہے، اور یہاں پہ ہمیشہ ایک لوگوں کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کس وقت یہ فساد شروع ہو جائیں گے۔ یہ کرم جو ہے، کرم میں شیعہ سنی پاپولیشن کا 2017 کی جو مردم شماری ہوئی تھی اس میں 58% شیعہ کمیونٹی ہے، اور 58% سنی کمیونٹی، اور 42% شیعہ کمیونٹی ہے، اور تقریباً 6.5 لاکھ کی آبادی ہے یہاں کی۔ اب ریزن آف کانفلکٹ اگر آپ دیکھیں تو کیسے سٹارٹ ہوا، ریزن آف کانفلکٹ میں یہ ہے کہ نومبر 21 کو ایک کانوائے واپس آ رہا تھا جو زیارت کر کے آ رہے تھے، اس میں زیادہ تر شیعہ کمیونٹی کے لوگ تھے، تو 200 پیسنجر تھے اس میں، ان کو انڈسکریمنیٹ فائرنگ کی گئی ان کے اوپر، جس کی وجہ سے 52 لوگ اسی وقت مر گئے۔ تو اس کے بعد یہ دوبارہ ہنگامے شروع ہو گئے، اور پھر ان ہنگاموں میں جو کچھ لوگ ہیں وہ ان کو ریلیجس کانفلکٹ کا رخ دے دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا اور ایون کہ مین اسٹریم میڈیا بھی جو ہے نیوز کو ویریفائی نہیں کرتا، اور پھر سوشل میڈیا جو ہے وہ بری طرح کنسپریسی تھیوریز اور فیک نیوز ڈسیمینیٹ کرتا ہے، ڈیپ فیک ڈسیمینیٹ کرتے ہیں۔ تو جب اس کی بھی رپورٹنگ ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کچھ ایسے گرافک انہوں نے چیزیں ڈالی تھی سوشل میڈیا پہ کہ جو کسی موویز سے لی گئی تھی، یا بہت پرانی کچھ ویڈیوز تھیں، اور ایون کہ افغانستان سے بھی جو
افغانستان میں بھی جو ہو رہا تھا وہ بھی یہ ڈال رہے تھے کہ یہ کرم ایجنسی میں ہو رہا ہے، پارا چنار میں ہو رہا ہے۔ ایکچوئل جو ہے یہ بہت پرانی ہسٹری ہے اس کی، یہ ایک لینڈ ڈسپیوٹ ہے۔ کرم میں دو پاورفل ٹرائبس ہیں، ایک تو بشیرہ ٹرائب ہے اور ایک ملک خیل ٹرائب ہے۔ ان دونوں کے درمیان لینڈ ڈسپیوٹ ہے جو کہ لانگ اسٹینڈنگ ایشو ہے، اور یہ نہیں حل ہوتا گورنمنٹ سے۔ اسٹرانگ ول شاید میں کہوں گا نہیں ہے، یا جو جب بیٹھتے ہیں تو ان کے ریپریزنٹیٹیوز کو نہیں بٹھالتے دونوں سائڈ کے کہ یہ حل ہو جائے۔ کچھ لوگ دے الیج یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کانفلکٹ کے پیچھے اور اس کانفلکٹ کی آڑ میں جو ہمارے جہادی جو پاکستان میں یا بینڈ آرگنائزیشن ہے جن کو بینڈ کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے، وہ لوگ بھی آتے ہیں اور دوسرے جو اپوزنگ ریلیجس گروپس ہیں ان پہ حملے کرتے ہیں۔ اس میں لشکر جھنگوی کا بھی نام ہے اور ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کا بھی نام ہے۔ یہ بھی الیگیشنز کی گئیں کہ کچھ لوگ باہر سے آئے تھے، ایران سے آئے تھے، اور انہوں نے آ کے دوسرے ریلیجس گروپ کو نشانہ بنایا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈیپینڈنٹلی ویریفائی نہیں ہو سکی ہیں، اور اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہوتی ہے پاکستان میں کہ جو وائلنٹ لوگ ہیں، دہشت گرد لوگ ہیں، وہ عوام میں اس طرح بلینڈ ہو جاتے ہیں، انفلٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی جو ہسٹری ہے کرم وائلنس کی، اسی جولائی 2024 میں 49 پیپل مرے تھے کلیشز میں، اور تقریباً 200 سے زیادہ انجرڈ ہو گئے تھے، اور یہ 7 days تک اس کو سیل کر دیا گیا تھا، بالکل کارڈن آف تھا کرم۔ مئی میں بھی 2023 میں 13 لوگ یہاں پہ مرے تھے، 74 لوگ انجرڈ ہوئے تھے، اور یہ ایک اسکول ٹیچر کے مرنے کے بعد شروع ہوا تھا، جو مئی 4 2023 کے جو ہنگامے تھے۔ اس کے بعد اس سے پہلے اپریل 2007 میں بھی ہنگامے ہوئے، جس میں تقریباً 40 پیپل 40 لوگ مرے، اور اگین کہ بہت زیادہ انجرڈ ہوئے تھے۔ تو یہ ایک ہسٹری ہے، کرم میں ہوتی یہ خون ریزی ہوتی ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی لانگ اسٹینڈنگ سولوشن گورنمنٹ نہیں لا سکی تھی۔ مین اسٹریم میڈیا اس کو اس لیے نہیں رپورٹ کرتا کہ اگین کہ ویریفیکیشن بہت مشکل ہوتی ہے، اور یہ جب مین اسٹریم میڈیا، پرنٹ میڈیا اس کو کوریج نہیں دیتا، اٹ لیوز اے ویکیوم اینڈ چانس فار کنسپریسی تھیوریز، کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں جو جن کی ایفیلیشن ہے ڈفرینٹ، چاہے وہ ریلیجس گروپ ہوں یا ڈفرینٹ فریکشن ہوں، ان کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ ڈیپ فیک اور فیک نیوز پھیلائیں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جس طرح نیوز چلی ہیں کہ وہ ہوتی نہیں ہے اس جگہ کی، کوئی افغانستان کی پھیلا دیتے ہیں لا کے، کوئی کسی مووی کا جو ہے کلپ لگا دیتے ہیں، اور پوری ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یا سنسیشنلائز کرنے کے لیے اس کو اور زیادہ فلیئر اپ کریں سچویشن کو، اور اس کی وجہ سے اور زیادہ نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان، اور ہمارے لوگوں میں نفرتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اور یہ اسی طرح چل رہا ہے، اور انفارچونیٹلی اس کو گورنمنٹ ابھی تک خیبر پختونخوا گورنمنٹ اس کو نہیں کنٹرول کر پائی ہے، اور ان دا مڈل آف دا اسٹارم، یہ یعنی جھگڑوں کے بیچ میں شیعہ سنی ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کو اپنے گھر میں پناہ بھی دیتے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ صرف یہ کہ سب ہیٹ مانگرنگ ہو رہی ہے، لیکن ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے ہیں جو پیس لونگ لوگ ہیں، اور صدیوں سے شاید ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس میں جو ویپن یوز ہوتے ہیں، ہیوی آرٹلری یوز ہوتی ہے ہمیشہ کرم میں، اور اگین کہ وہاں تک چیک پوسٹ اتنی بنی ہوئی ہیں، وہ وہاں تک کیسے ہتھیار پہنچ رہے ہیں، سو ایوری باڈی نوز۔ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قبائلی ہیں، زیادہ تر ٹرائبلز ہیں، اور یہ ان کا ایک کلچر ہے آرمز اینڈ ایمونیشن رکھنا، یہ ان کے کلچر میں شامل ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے ایسی جگہ میں ڈی ویپنائز کرنا۔
اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ بچوں کا نقصان ہوتا ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 51 چلڈرن مرے ہیں جن کو میڈیسن نہیں ملی. لیکن اب ہم اگر اس کے دیکھیں گے سائیکولوجیکل افیکٹ، تو سائیکولوجیکل افیکٹس اس کے بہت برے ہوتے ہیں. جب کرم میں کچھ ہوتا ہے، یا اب ہمارے پاکستان میں جہاں بھی جو ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کچھ سٹنز یا گیدرنگ ہوتی ہے، وہاں انٹرنیٹ اور موبائل فون جیم کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ فیک نیوز فلرش ہوتی ہیں. ہمارے ٹی آر سی بھی نہیں بنتی، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیٹی، کے جو ان کی فیکٹ فائنڈنگ کرے اور فوری طور پہ ان چیزوں کو ان مسائل کو حل کرے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اب یہ سب جو بچے دیکھتے ہیں وہ بہت ٹراماٹائزڈ ہو جاتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ چیز رہ جاتی ہے کہ یہ جو ہنگامہ ہوا تھا. پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں، وہ گرو ہوتے ہیں، وہ اسی فیلنگ کے ساتھ گرو ہوتے ہیں، اور دین ان کو ڈیبریف نہیں کیا جاتا، ان کو سائیکولوجیکل سپورٹ نہیں ملتی. تو ان ریٹرن کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کی کوئی فیملی کا ممبر ڈائریکٹلی افیکٹڈ بھی ہوتا ہے، مرتا ہے، تو پھر وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک ریونج سسٹم شروع ہو جاتا ہے، اینڈ ریونج از نیور اینڈنگ. تو یہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہیں. اور آپ ایک بہت بری چیز ہوئی تھی اسی کانفلکٹ میں کہ جب ڈیڈ باڈیز ایک ایمبولینس لے کے جا رہی تھی، تو اس پہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے پتھراؤ کر رہے تھے، اس میں ڈیڈ باڈیز تھے ایمبولینس میں، اور بڑے ان کو کھڑے ہو کے خاموشی سے دیکھ رہے تھے. تو یہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہے جو بچوں کو ابھی سے وائلنس اور ہیٹ کی طرف لے جا رہا ہے، جو کسی بھی طرح فائدے مند نہیں ہے. اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے یہ کمنگ جنریشن کا ہے. اب بھی کچھ دن پہلے ایسا بھی کیا گیا کہ ایک رائیول فریکشن کے لوگوں کے پی ہیڈ کر کے ان کے گلے کاٹ کے چوک پر رکھ دیا گیا مین انٹرسیکشن پہ. اور یہ ایک ایسی باربیرک چیز ہے کہ جو میڈیول ایجز میں ملتی تھی، اور یہ ایک اسٹون ایج کی چیزیں ہیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں. لیکن ابھی بھی میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ یہ کسی طرح اس کا اینڈ ہوگا. اور یہ جنریشن جو گرو ہو رہی ہے وہ صرف ایسی چیزیں دیکھ کے گرو ہو رہی ہے کہ ان کے ذہن جو ہیں وہ بری طرح ٹراماٹائزڈ ہو رہے ہیں، وہ خود بھی. اب اس کی کنکلوژن کی طرف جب ہم آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسے کانکریٹ اسٹیپس تو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے نہیں لی ہے. جس وقت یہ کانفلکٹ چل رہا تھا اس وقت خیبر پختونخوا گورنمنٹ جو ہے وہ بزی تھی، ایک پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ میں بزی تھی، اور وہ اتنے زیادہ ڈسٹریکٹڈ تھے کہ ان کو یہ خون یا یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہاں کیا چل رہا ہے اور کتنی خون ریزی ہو رہی ہے. اور ابھی تک یہ نہیں کوئی میں نے خبر سنی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ریسپانسبل تھے ان کو پکڑا گیا ہو، اور ان کو جسٹس دلائی جائے جن کے لوگ مر گئے ہیں، اور ان قاتلوں کو پکڑا جائے جو اس سچویشن کو استعمال کرتے ہیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے. گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے ابھی خیبر پختونخوا کی کہ ڈی وی پینائز ہوگا، جو ایک فار کرائی لگتی ہے، پاسبل فی الحال تو نہیں لگتا. اور ابھی گورنمنٹ جو ہے ہمارے ہاں کی پروونشل گورنمنٹ خیبر پختونخوا کی، وہ پوری طرح ناکام رہی اس کو روکنے میں. ایکچولی کرپشن تو آج کی رپورٹ میں آپ کو بتاؤں کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی جو ہماری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں لاسز تقریباً 152.1 بلین لاسز ڈیٹیکٹ کیے ہیں، جو مس مینجمنٹ آف فنڈز کی وجہ سے ہیں، مسنگ اور مس یوزڈ وہیکل کی وجہ سے ہیں، اور فراڈولنٹ پیمنٹ کی وجہ سے ہیں جو کانٹریکٹرز کو کیے گئے. تو گورنمنٹ اگر چاہے اس کی اسٹرانگ ول ہو، وہ سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ خون ریزی روکیں، فیملیز کو ریکنسائل کرنے کے لیے کام کریں. تو یہی ایک لانگ لاسٹنگ پیس ہے. ہاؤ ایور اگر ایسا نہیں ہوتا تو آئی ہیٹ ٹو سے کہ شاید یہ چیز کبھی نہیں رکے، اور اسی طرح کرم میں ایک خون ریزی چلتی رہے. تھینکس فار واچنگ.